دلی کے دل والے، تحریر شاہد احمد دہلوی۔ دلی کی دل والی، منہ چکنا پیٹ خالی، یہ جو مثل مشہور ہے تو اس میں بہت کچھ صداقت بھی ہے۔ روپے پیسے والوں کا تو ذکر ہی کیا، انہیں تو ہمہ نعمت چٹکی بجاتے میں مہیا ہو جاتی ہے۔ دلی کے غریبوں کا یہ حوصلہ تھا کہ نہ ہوتی میں دھڑلے سے خرچ کرتے، کل کی فکر انہیں مطلق نہ ہوتی تھی۔ کوڑی کفن کو لگا نہیں رکھتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جس نے دیا ہے تن کو وہی دے گا کفن کو۔ عجب دل والے اور بے فکرے تھے، لنگوٹی میں پھاگ کھیلتے تھے، تن کو نہیں لگتا پان کھائیں البتہ، ذرا سی بات کے پیچھے لاکھ کا گھر خاک کر دیتے۔ گھر پھونک تماشا دیکھنا انہیں خوب آتا تھا، مگر ان کی کمائی میں برکت بھی ایسی تھی کہ پھر لہر بہر ہو جاتی۔ اماں بھٹیاری کی بھی کوئی اوقات ہے؟ بیٹی کی چھٹی میں سونے چاندی کی کھچڑی بھیجی تھی، چاندی کے چاول اور سونے کی دال۔ پہاڑ گنج کے ایک سادہ کار نے بیٹے کے بیاہ میں چاندی کی چتی ہوئی تشتریاں تقسیم کیں، جن میں ایک ایک سونے کا پھول جڑا ہوا تھا۔ ان تشتریوں میں پاؤ پاؤ بھر کھوئے کے پیڑے، اوپر سے ایک ریشمی رومال بندھا ہوا تھا۔ شادی ہوئی تو 1000 کی پوری برادری کو دوہرا کھانا کھلایا، پھر بھنگیوں میں گھر گھر حصے بھیجے گئے۔ 2 قسم کا سالن، میٹھے گھیے کا اور قورمہ، شیرمال اور خمیری روٹی، بڑی بڑی لاکھی رکابیوں میں بریانی اور زردہ، ایک ایک جوڑا فیرنی کا۔ ایک گھر میں اگر 10 بیاہے ہیں تو 10 کے 10 حصے۔ انہیں دیکھ کر شہر آبادی کے تورے یاد آتے تھے۔ ہم نے تو تورے دیکھے نہیں، ہاں بڑی بوڑھیوں سے ان کا ذکر ضرور سنا ہے کہ ایک تورا کم از کم 20 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ سقے، کنجڑے، نائی، قصائی، کمیرے، قلعیگر، بٹیے، کندلہ کش، ورک کوب، سادہ کار، نیاریے، غرض سارے کارخاندار اور دستکار اسی دریا دلی سے روپیہ خرچ کرتے تھے۔ اور تو اور ایک دفعہ ایک بارات دیکھی، روشنی کے جھاڑ بے شمار، ان کے پیچھے انگریزی بینڈ باجا، اس کے پیچھے نفیری کا ایک طائفہ، اس کے بعد ایک طوائف ماں سفردار۔ بارات چند قدم چلتی اور رک جاتی، طوائف مبارکبادی کے 2 بول گاتی، گت بھرتی، تھئی تھئی ناچتی، بیل لیتی، سلام کرتی اور بارات آگے بڑھ جاتی۔ گہنا پہنے ہوئے، نقرے پر ننھا سا دولہا سوار، دولہا کے پیچھے دولہا کے ابا، زری کی چھوٹی باڑھ کے گول ٹوپی سر پر، زربفت کی ایچکن اور سفید ساٹن کا آڑھا پاجامہ پہنے اسی گھوڑے پر سوار۔ دولہا کے گھوڑے کے پیچھے پالکی جس پر چمکتے دوپٹے پڑے ہوئے، آخر میں مسحری اور جہیز کی لنگ تار، کھانچیوں میں چمچماتے ہوئے برتن رکھے ہوئے، ہر 10 قدم پر روشنی کا ایک ہنڈا۔ پالکی اور دولہا پر سے مٹھیاں بھر بھر کے ریزگاری کی بکھیر ہوتی جاتی ہے، کنگلے لوٹتے جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک گداگد گر رہا ہے۔ یہ کسی کے بارات نہیں چڑھ رہی، گڈے گڈیا کا بیاہ ہے، اس میں شادی بیاہ کی ساری رسمیں پوری کی جائیں گی۔ لاڈ پیار اور مان تان اولاد کا اتنا تو ہو۔ وہ دیکھیے، مٹیا محل کی طرف سے ایک بارات آتی دکھائی دے رہی ہے، نفیری کی تانیں اڑ رہی ہیں، گھوڑے پر ایک صاحب مرغ زرین بنے بیٹھے ہیں،
ان کے آگے ایک بچہ ہے 3-4 سال کا، سر پر صحرا بندھا ہے، بدن میں بدھی ہے۔ اماں یہ کیسی بارات ہے؟ اجی حضرت یہ بارات نہیں ہے، بچہ گھوڑی چڑھا ہے، اس کی ختنہ ہوئی تھی، اچھے ہونے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ ختنہ کو دلی والے مسلمانیاں کہتے ہیں۔ صاحبزادے کی مسلمانیاں ہوئی ہیں، مسجد کو سلام کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صاحب جو بچے کو گھوڑے پر لیے بیٹھے ہیں ابا ہیں، پیچھے ڈولیوں میں اماں ہیں اور رشتے کنبے کی عورتیں ہیں۔ یہ طاق بھریں گی اور چاندی کے چراغ جلائیں گی۔ لو بھائی، سنتوں سے ادا ہوئے، بھلا خوشی کیوں نہ منائے؟ قرض دام بھی اللہ اتروا دے گا۔ چوہا بل میں سماتا نہیں، دم سے باندھے چھاج۔ دلی کے غریبوں کے کھنڈلوں میں آدمیوں کے رہنے کے لیے بھی جگہ کم ہوتی تھی، کجا یہ کہ ان میں جانور بھی پالے جائیں۔ مگر شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں 2-4 جانور نہ پلے ہوئے ہوں۔ ہر گھر میں کبوتروں کے 10-5 جوڑے ہوتے تھے۔ کبوتر بہت بے ضرر اور بھولا جانور ہے، اسی لیے اسے معصوم سمجھا جاتا ہے اور بعض لوگ تو اسے سید سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں اس گھر میں بیماری نہیں آتی۔ گھٹے ہوئے گھروں میں ہوا کا گزر کہاں؟ کبوتروں کے اڑتے رہنے سے ہوا صاف ہوتی رہتی ہے۔ کبوتروں کا شوق اور مانگ بڑھی تو کبوتر بازوں نے نئی نئی نسلیں تیار کر لیں۔ چوک کی سیڑھیوں پر بائیں طرف ہر قسم کے کبوتر کے ڈھیروں کھانچے اور پنجرے بھرے رہتے ہیں۔ جو نسل آپ پسند فرمائیں مول تول کر کے لے لیں۔ 20 قسم کے کبوتر ہوتے تھے، اب تو ان کے پورے سے نام بھی یاد نہیں رہے۔ چند پسندیدہ نسلوں میں لال بند، جنگلہ، سفیدہ، پلکا، زرد پوٹیا، لال بند کھیرا، سبز کھیرا، لال جوگیا، شیرازی گولے، گرہ باز، کابلی، نقاب پوش وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے بیشتر خوش نمائی کے لیے رکھے جاتے تھے اور چند اڑانے کے لیے۔ اڑنے والوں کی اڑانوں میں فرق ہوتا تھا۔ بعض ایسے ہوتے تھے جن کی ٹکڑیاں بنائی جاتی تھیں اور پورے جھلڑ کو ایسا سدھایا جاتا تھا کہ پرہ بنا کر دور دور ہو آتے اور کسی اور ٹکڑی میں بھی گھل مل جاتے، مگر ایسے گردان ہو جاتے کہ ایکوں ایک اپنی چھتری میں واپس آ جاتے۔ اگر ان میں سے کوئی بھٹک کر دوسری ٹکڑی کے ساتھ چلا جاتا تو دوسری ٹکڑی والا اسے چپکے سے پکڑ لیتا۔ پہلی ٹکڑی والا اسے اپنی ہار سمجھتا اور ضرورت سمجھتا تو منہ مانگے دام دے کر دوسری ٹکڑی والے سے واپس لے آتا، ورنہ بھٹک جانے والے کبوتر کو اس لائق نہ سمجھا جاتا تھا کہ اسے دوبارہ ٹکڑی میں شامل کیا جائے۔ بھلا جھوٹے کا اعتبار ہی کیا؟ بعض کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو دیر تک اڑ سکتے ہیں۔ کبوتر باز انہیں طرح طرح کی غذائیں کھلا کر تیار کرتے ہیں، پھر آپس میں شرطیں لگ جاتی ہیں کہ صبح کو ایک ساتھ کبوتر اڑائے جائیں، جس کا کبوتر پہلے اتر آیا وہ ہارا۔ یہ کبوتر سارے دن آسمان کا تارا بنے اڑتے رہتے اور دونوں وقت ملتے اترتے۔ ایک زمانے میں نامہ بر کبوتر بھی ہوتے تھے۔ ہمارے زمانے میں یہ کبوتر دلی میں نہیں تھے، البتہ جاپان کے ایک اخبار کے دفتر میں ان کا پنجرہ نظر آیا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ خبر رساں کبوتر ہیں۔ بعض رپورٹر اپنے ساتھ ان میں سے 2-4 کبوتر لے جاتے ہیں اور جب کسی واقعہ کی اطلاع فوراً دینی ہوتی ہے تو ایک پرزہ لکھ کر کبوتر کے پاؤں میں باندھ دیتے ہیں۔ کبوتر اڑ کر سیدھا اپنے اخبار کے دفتر پہنچ جاتا ہے۔ ٹیلی فون کے زمانے میں بھی جاپان میں خبر رساں کبوتر سے کام لیا جاتا تھا۔ سنا ہے کوئی شاہی کبوتر باز بھی تھے۔ جب بادشاہ جمعہ کی نماز کو
قلعہ معلیٰ سے مولا بخش ہاتھی پر سوار ہو کر برآمد ہوتے تو شاہی کبوتر باز کبوتروں کی ٹکڑی کو اس خوبی سے اڑاتا کہ بادشاہ کے سر پر ان کا سایہ رہتا۔ خلیل خان کا بھی قصہ مشہور ہے کہ فاختہ اڑاتے تھے۔ فاختہ کو ایک بہت کم عقل پرندہ سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ اگر اسے اڑایا جائے تو پھر فاختہ اڑتی ہی چلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔ مگر اگلے وقتوں میں کوئی صاحب خلیل خان نامی تھے جنہوں نے فاختاؤں کو بھی کبوتروں کی ٹکڑی کی طرح اڑا کر دکھایا۔ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایک صاحب صبح سے ٹھیلے پر ایک پنجرہ پدڑیوں کا لے کر نکلا کرتے تھے، جہاں چاہتے پنجرہ کھول کر پدڑیوں کو اڑا دیتے اور جب چاہتے انہیں واپس بلا لیتے۔ یہ پدڑی وہی حقیر سی چڑیا ہے جس کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ایک اور مثل بھی ہے، باپ نے نہ ماری پدڑی، بیٹا تیر انداز۔ بھیے کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اسے چھلا دکھا کر چھلا کنویں میں اچھال دیجئے، وہ اس چھلے کو پانی کی تہ تک پہنچنے سے پہلے نکال لاتا ہے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور ہم نے یہ ماجرا اکثر دیکھا ہے۔ بعض لوگوں نے بھیے کو ایسا سدھایا تھا کہ اس کی چونچ میں ایک الائچی دے دی اور اشارہ کر دیا۔ بھیا اڑ کر اس کے منہ میں الائچی دے آتا تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ فال نکالنے والے جو پٹریوں پر پنجرے لیے اور بہت سارے لفافے لگائے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پنجرے میں بھی بھیا ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کام کے لیے طوطے کو بھی سدھا لیا ہے۔ طوطے تو تقریباً ہر گھر میں پالے جاتے تھے۔ ٹوئیاں سے لے کر پہاڑی طوطے تک سب کو کچھ نہ کچھ بولنا سکھا دیا جاتا تھا۔ ہر طوطا مٹھو بیٹے، حق اللہ، پاک ذات اللہ بول سکتا تھا۔ کاکتوا بھی صاف صاف بولنے لگتا تھا اور سیٹی تو بڑے زور میں دیتا تھا۔ بلبل صرف لڑانے کے لیے پالے جاتے تھے، ان کی لڑائی بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ لڑانے کے لیے کٹیرے بھی پالے جاتے تھے، انہیں گلدم بھی کہتے تھے۔ بٹیر تھیلیوں میں بند رہتے تھے۔ بٹیر بازوں کو جب بھی فرصت ملتی بٹیر کو مٹھی میں لے لیتے اور پان کی پیک سے اس کا سر رنگتے رہتے۔ شرطیں بدھ کے بٹیروں پر پالیاں جمائی جاتی۔ جب آر پار کشتی دیکھنی ہوتی، یعنی ایسی کشتی جس میں دو میں سے ایک زندہ رہ جائے، تو بٹیروں کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے چاقو کے پھل باندھ دیے جاتے۔ چونچیں ملتی اور لاتیں چلتی، یہاں تک کہ ایک لات ایسی پڑتی کہ دوسرے کا پوٹا پھٹ جاتا۔ اس پر بھی زخمی بٹیر لڑے جاتا تھا تا آ کے بے دم ہو کر گر جاتا۔ لڑائی تو مرغوں کی بھی ہوتی تھی، اور مرغوں میں بھی اصیل مرغ کی۔ یہ عجیب بے ہنگم مرغ ہوتے تھے، بڑے قد آور، گنجے آدمی کی طرح، بے بال و پر، قلغی غائب، لمبی لمبی ٹانگیں۔ ان کی لات اتنی زوردار ہوتی تھی کہ کسی اچھے خاصے آدمی کے پڑ جائے تو ہڈی ٹوٹ جائے۔ کاڑے مرزا کو اکثر دیکھا کہ مرغ بغل میں دبائے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ مرزا کے باپ بھی بڑے مرغ باز تھے۔ کاڑے میاں چند مہینے کے تھے کہ ان کی اماں انہیں کھٹولی پر لٹا کر کسی کام سے دالان میں گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک دم سے بچے کے بلبلا کر رونے کی آواز سنائی دی۔ جلدی جلدی آ کر جو دیکھا کہ بچے کا چہرہ لہو لہان ہو رہا ہے اور ایک آنکھ غائب ہے۔ پاس ہی مرزا صاحب کا اصیل مرغ کھڑا دوسری آنکھ پر تاک لگا رہا ہے۔ ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہائے ہائے میرا بچہ، کہہ کر بچے کو سینے سے لگا لیا اور سر پر برقع ڈال کر ننگے پاؤں ہی محلے کے جراح کی دکان پر جا پہنچی۔
مرغ نے ایک ڈھیلا پورا نکال کر نگل لیا تھا۔ وہ تو اللہ نے بڑی خیر کی جو دوسری آنکھ بچ گئی۔ مرزا صاحب کی بیوی ذرا چوک جاتی تو دوسرا ڈھیلا بھی گیا تھا۔ اب تو مرزا کانے ہو کر جیے، جو اندھے ہو جاتے تو کیا ہوتا۔ اگن یا ہزار داستان پالنے کا بھی دلی والوں کو بہت شوق تھا۔ ان کے پنجروں پر بستنیاں چڑھی رہتی، جب اگن چہکتا تو گھنٹوں اس کی چہکار سنی جاتی۔ ہزاروں بولیاں بولتا تھا، اسی لیے ہزار داستان کہلاتا تھا۔ چوک پر اگن بکنے آتے تھے، ان کے پنجروں پر کیکری کٹاؤ کے غلاف چڑھے ہوتے تھے۔ شوقین مزاج لوگ بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید لے جاتے تھے۔ کلکتہ کی کالی مینا، جو بنگالے کی مینا اور آغا مینا بھی کہلاتی تھی، طوطے سے زیادہ صاف بولتی تھی اور زیادہ باتیں سیکھ جاتی تھی۔ اس کا بولنا بڑا بھلا لگتا تھا۔ چھوٹے بچے جب پیاری پیاری باتیں کرنے لگتے تو دلی کی عورتیں انہیں پیار سے میری آغا مینا کہہ کر ان کا منہ چوم لیتی تھیں۔ لال اور چیتا بھی اکثر گھروں میں ہوتی تھی۔ ان کی چہکار ایک خاص وضع کی ہوتی تھی۔ دلی والے کہتے تھے کہ یہ سمن بکمن تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اس سے گھر میں برکت رہتی ہے۔ دستکاروں میں سے اکثر کو تیتر پالنے کا شوق ہوتا تھا۔ 2 جڑواں پنجرے ہوتے تھے، ایک میں نر اور دوسرے میں مادہ۔ صبح شام انہیں دیمک چگانے اور ہوا کھلانے شہر سے کہیں باہر لے جاتے تو باری باری سے انہیں کھولتے۔ دونوں کو ایک ساتھ نہیں کھولتے تھے۔ ایک کے بولنے پر دوسرا بھاگا چلا آتا۔ یہ بھورے تیتر ہوتے تھے۔ کالا تیتر دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا اور اس کی چہکار گورے تیتر سے مختلف ہوتی تھی۔ اس کی لگی بندھی آواز کو لوگوں نے طرح طرح کے معنی پہنا لیے تھے۔ دودھ بیچنے والے کہتے تھے یہ بولتا ہے شیر دارم شکرک، بنیا کہتا ہے نون تیل ادرک، ہندو کہتے ہیں سیتا رام دسترتھ۔ بھورے تیتر کے بارے میں بھی روایت مشہور تھی کہ یہ کہتا ہے پدرم سلطان بودھ۔ دوسرا اس کے جواب میں کہتا ہے ترا چہ، غرض جتنے منہ اتنی باتیں، سب اپنے اپنے مطلب کی سوچتے ہیں۔ چلو میاں کرخندار، اپنی سنجوگی اٹھاؤ اور گھر کی راہ لو۔ شکاری پرندے پالنے کا بھی دلی والوں کو شوق تھا۔ باہری اور شکرے کو چمڑے کا دستانہ پہنا کر کلائی پر بٹھا لیا جاتا تھا۔ شکرے کی آنکھوں پر ٹوپی چڑھی رہتی تھی۔ جب شکار کرنا ہوتا تو ٹوپی آنکھوں پر سے اتار دی جاتی اور شکار کے سمت میں اسے اڑا دیا جاتا۔ پلک جھپکتے میں شکرا اپنے شکار کو دبوچ کر بیٹھ جاتا۔ شہباز کو ایسا سدھایا جاتا کہ خرگوش کو پکڑ لیتا تھا۔ شاہی زمانے میں سنا ہے کہ ایسے بھی شکاری پرندے ہوتے تھے جو جھپٹ کر ہرن کی آنکھ پھوڑ ڈالتے تھے۔ ہرن اندھا ہو کر چوکڑی بھول جاتا اور شکاری دوڑ کر اسے پکڑ لیتے۔ دلی والوں کو چوپایوں میں سے انبے پالنے کا بہت شوق تھا۔ دودھ پیتا بچہ لے کر پالتے تھے۔ روزانہ اسے کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، صبح شام اسے پھرانا، چارے میں جئی اور بونٹ کے پودے ستلی سے باندھ کر دیوار میں لٹکا دیے جاتے۔ دانا ضرور کھلاتے تھے، چاہے خود کھانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، مگر جانور کو ضرور کھلاتے۔ دمبے تو اس قدر فربا ہو جاتے اور ان کی چکتیاں اتنی بھاری ہو جاتی کہ اس بوجھ کو لے کر چلنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ لہٰذا ہلکی پھلکی 2 پہیوں کی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بنوائی جاتی جن پر ان کی چکتیاں رکھ دی جاتی، تب کہیں ان کی پھرائی ممکن ہوتی۔ ان کی اون ذرا بڑھی اور کٹوائی گئی۔ جب یہ جانور جوان ہوتے تھے تو
تو دیکھنے دکھانے کے لائق ہوتے، چکنے ایسے کہ مکھی بیٹھے تو پھسل جائے، چھانٹ کر سفید رنگ کے لیے جاتے تھے، ان پر مہندی سے گل بوٹے بنائے جاتے تھے، ان کے گلوں میں رنگ برنگے موٹے موٹے منگوں کی مالائیں اور پیتل کی گھنٹیوں کے ہار پہنائے جاتے، کئی 100 روپے ایک ایک جانور پر لگ جاتے۔ یہ جانور بیچنے یا نفع کمانے کے لیے نہیں، بقر عید اور شادی بیاہ کے لیے پالے جاتے تھے۔ بکری یا گائے بھینس پالنے کا رواج دلی والوں میں نہیں تھا، دودھ دہی سستا اور اعلیٰ درجے کا بازاروں میں مل جاتا تھا، لہٰذا ان جانوروں کو پالنا علت سمجھا جاتا تھا۔ ہر محلے کے قریب گھوسی بستے تھے، اپنے سامنے ان سے دودھ نکلوا لیا جاتا، دودھ ایسا گاڑھا ہوتا تھا کہ اس میں سیک کھڑی کر لو۔ دلی کے مہتر مینڈھے پالتے تھے اور انہیں دلی والوں ہی کی طرح تیار کرتے، بعض دفعہ یہ تیار ہو کر اس قدر خوفناک ہو جاتے کہ ایک آدمی کے بس کے نہیں رہتے تھے، گلے کے پٹے میں 2 طرفہ باغ ڈور ڈال کر 2 آدمی لے کر انہیں نکلتے تھے۔ یہ جانور لڑانے کے لیے پالے جاتے تھے، بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی تھیں اور ان کی ٹکریں دیکھ کر دل لرز جاتا تھا۔ دلی کے دستکاروں کو گھوڑا اور ریہڑی رکھنے کا شوق تھا، بعض پیشوں میں اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی، مثلاً قصائیوں کو کمیلے سے راسیں لانے کے لیے، مگر زیادہ تر ریہڑیاں محض نمود کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ ریہڑی ایک کھلا ہوا اونچا سا 2 پہیا ہوتا تھا، بیٹھنے کی ہموار مستطیل جگہ کے چاروں طرف بالشت بھر اونچا جنگلہ لگا ہوتا تھا، اس میں 4-6 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ دن بھر کے کام دھام سے فارغ ہونے کے بعد گھر آئے، نہائے دھوئے، اجلے کپڑے پہنے اور یار دوستوں کو ساتھ لے کر کسی طرف سیر سپاٹے کو نکل گئے۔ نظام الدین، اوکھلا، قطب صاحب کی سڑک اچھی تھی اور اس پر بھیڑ بھی نہیں ہوتی تھی۔ دلی دروازے سے نکلنے کے بعد کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم سب سے آگے نکل جائیں، کوئی اور ہم سے آگے اپنی ریہڑی نہ نکالنے پائے۔ چنانچہ ان منچلوں میں دوڑیں لگ جاتی، راسیں ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگتے۔ جب کوئی ریہڑی برابر سے ہو کر آگے نکلنے لگتی، جو جیتنے والے خوشی سے نعرے لگاتے، پیری ہے بے پیری، اور منہ سے ہاتھ لگا کر عجیب عجیب آوازیں نکالتے۔ جو پھسڈی رہ جاتا وہ کھسیانہ ہو کر اپنے گھوڑے کی کھال ادھیڑنے لگتا، مگر وہ بیچارہ اپنی بساط سے زیادہ آخر کیسے بھاگے، لہٰذا مالک بھی تھو بے کہہ کر راسیں کھینچ لیتا۔ زندہ دل لوگ ایسی شکست سے بد دل نہیں ہوتے، یار زندہ صحبت باقی، پھر صحیح۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔